السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور جنہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 90 پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ کل کے درس میں میں نے آخر میں مختلف انبیاؤں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے کے آخری حصوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور اسی طرح آخری حصے میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کی کچھ کڑی اور کچھ اس کا کچھ حصہ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کی دعوت کو پیش کیا، انہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، اور قوم کے لوگ جس قسم کا گناہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنے کا گناہ، اس سے روکا، اس سے منع کیا، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اور قوم کے لوگوں میں ان لوگوں نے کہا جو قوم کے سردار تھے، قال الملأ الذین استكبروا، اللہ نے فرمایا کہ قوم کے ان لوگوں نے جو بڑے تھے، لیڈر تھے، استکبار کرتے ہوئے تکبر کے انداز میں کیا کہا کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو اس شہر سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو اپنی دعوت سے باز آ جاؤ اور جو پہلا دین تھا اسی دین پر قائم ہو جاؤ، اس دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر تم کو شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جتنے انبیاؤں کے تذکرے کیے، ان تمام انبیاؤں کے تذکروں میں ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ تمام نبیوں کے ساتھ سب سے پہلی مخالفت کرنے والے ان کے اپنے قوم کے لیڈر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ حال دیکھ لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بلایا، ایک ایک قوم کا، ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے کے ان کو دعوت دی اور بلایا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میں اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں اے محمد، ہم نے آپ کے اندر کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات کو مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کو اپنا معبود اور مسجود بناؤ، تو سب سے پہلی مخالفت کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل، سب سے پہلے ابو لہب نے کہا، اور وہ کون تھا؟ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، مکہ کے قریش کے سرداروں میں سے، بڑے بڑے لیڈروں میں سے اس کا بھی نام آتا تھا ابو لہب۔ اس نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہاں پر اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے معبودوں کو برا بنا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ جب سارے قوم کے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی بات نہیں کہی، سارے قوم کے لوگ سکتے میں تھے کہ یہ کیا ہم نے اعلان سن لیا، پہلی وقت ہمارے اس بات کو ہم نے سنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی ضمن میں اسی حالت میں جو ہے میرا ہی اپنا چچا قوم کا سردار ہے، قوم کا لیڈر ہے، اس نے ایسی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب،
तो कौम के सरदारों ने हमेशा से जो है नबियों की, रसूलों की और पैगंबरों की तकजीब की, और उन्हीं की वजह से कौम के अक्सर लोगों ने ईमान लाने से गुरेज किया। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलाम का कौम का तज़किरा फरमाया, लेकिन जब कौम के लोगों ने उस रसूल की बात को नहीं माना, इनकार करते रहे, तकब्बुर करते रहे और अपने अमल में वो लोग जारी रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों पर बादलों का साया किया। वो लोग समझे कि हमारे लिए अल्लाह ताला बारिश बरसाने वाला है, खुश हो गए, लेकिन जब उसमें से बारिश बरसने लगी तो वो आग की बारिश थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग की बारिश को उन पर नाजिल फरमाया, और उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोरदार चीख को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। भयानक जोरदार चीख आई जिसकी वजह से वो हलाक कर दिए गए, और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो है ज़लज़ले से भी दो चार किया। उन पर आग का अज़ाब भी आया, उन पर अल्लाह ताला ने चीख को भी नाज़िल किया, और अल्लाह ताला ने उन पर ज़लज़ले को भी तारी किया। यानी तीन अज़ाबात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम शुएब के ऊपर नाज़िल फरमाए। फिर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि आजकल ये मामला बहुत ज्यादा मुसलमानों में देखने में आता है। आज मुसलमान हमारे भाई क्या करते हैं, कारोबार लगाते हैं, दुकान के अंदर हो या घरों के अंदर हो या कहीं पर भी हो, उन कारोबारों को शुरू करने के बाद ये समझा जाता है कि कारोबारों के शुरू करने के बाद अगर बरकत के तौर पर कुछ तावीज़ें, कुछ मलीदें या पुरानी आयात या फिर हुरूफ मुक़त्तआत जो लिखे जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए वो चीजें अगर लगा ली जाए तो उससे बरकत नाजिल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो है बरकत नाजिल होने के असबाब बयान फरमाए, और वो बिल्कुल असबाब दुनिया वालों के, मुसलमानों के बिल्कुल अपोजिट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर जमीन और आसमान से बरकतें चाहते हो तो उसका हल और उसके असबाब या उसका इलाज क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि ईमान लाना और तक़वा इख्तियार करना। जो लोग ईमान लाने वाले बन जाएंगे, वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर ये बस्ती वाले, अल्लाह ने कौम शुएब की बस्ती की तो इशारा करते फरमाया, और ये खुसूसी तौर पर तो कौम शुएब बस्ती की तरफ इशारा है, लेकिन उमूमी तौर पर ये सारे मुसलमानों और ईमान वालों के लिए बात है कि अगर ये लोग ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और अल्लाह से डरने वाले बन जाते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तो हम अलबत्ता जरूर उनके लिए बरकत के दरवाजों को खोल देते, आसमानों से भी और जमीनों से भी। तो बरकत का देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, बरकत का नाजिल करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। और बरकतें कब नाजिल होती हैं? जब बंदा 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला होता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा कारोबार बहुत ज्यादा जो है ठप हो चुका है, कारोबार नहीं चलता है, बहुत ज्यादा परेशानियां है। उनसे सवाल किया जाए, आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं? नहीं मौलाना, टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, पढ़े तो कभी असर पढ़ लिया, कभी ईशा पढ़ लिया, कभी मगरिब पढ़ लिया, कभी ज़ोहर पढ़ लिया। नमाजें नहीं पढ़ते हैं और बरकत के लिए दुआएं लेने के लिए आते हैं। नमाजों से लापरवाही है और बरकत के लिए दुकानों को भरा हुआ है, कहीं पर नारियल लगे, कहीं पर नींबू लगे हुए हैं, कहीं पर टोकरे लगे हुए हैं, कहीं पर पुरानी आयात लगी हुई है, कहीं पर आयत कुर्सी लगी हुई है, कहीं पर जो है 4 फूल लगे हुए हैं। ये समझा जाता है कि इन तमाम चीजों से बरकत आती है, उनसे बरकत नहीं आती। जितने आप नींबू लगाएंगे, जितने आप नारियल लगाते जाएंगे, उतनी ज्यादा नहूसतें आपके मकान में, आपके दुकान में नाजिल होगी। बरकतों के इलाज के लिए, बरकतों के हल के लिए, बरकतें इख्तियार करने के लिए असबाब क्या है? अल्लाह की ज़ात पर ईमान। ईमान के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? सारी इबादतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें हम पर फर्ज की हैं, उन तमाम फराइज़ का एहतमाम करना, नमाजों का एहतमाम करना, नमाजों की पाबंदी को अदा करते रहना, अल्लाह से दुआएं करते रहना, अल्लाह के ज़ात पर तवक्कुल करते रहना, अल्लाह के ज़ात पर ईमान और यकीन करते रहना, ये सारी चीजें जब हमारी जिंदगी के अंदर जो है शामिल रहेंगी, तब अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएगा। अल्लाह ने खास वादा फरमाया, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, जमीन से बरकतें नाज़िल की जाएंगी और आसमान से बरकतें नाज़िल की जाएंगी। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का और उसके जो जादूगर थे उनका तज़किरा बयान फरमाया। अल्लाह ने कहा
کہ ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان لانے والا بن جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون کے پاس آنے کے بعد کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لہذا تو جو ہے اسی بات کو کہہ جو بات اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان فرمائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اس کا جو اعلان تھا اس کا یہ نعرہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو بھیجا، انہوں نے بے شمار نشانیاں، بے شمار معجزے فرعون کے سامنے پیش کیے۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے کیا کہا کہ یہ تو موسیٰ جو ہے بڑا جادوگر بن کے آیا ہوا ہے، ہمارے پاس آیا ہے بڑا جادوگر بن کے آیا ہے اور جادو کے ذریعے یہ تمام معجزات کو پیش کر رہا ہے۔ کیا معجزے تھے؟ اللہ رب العالمین ان کی لاٹھی میں ایسی طاقت دی تھی، اگر لاٹھی زمین پہ مار دیتے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے قوت عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں داخل کر کے نکالتے تو ہاتھوں سے روشنی پھوٹ جایا کرتی تھی۔ یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے اور کہا تھا کہ ان معجزات کے ساتھ جاؤ، فرعون کے سامنے جا کر جو ہے اس کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ فرعون نے کیا کیا؟ اپنے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جتنے ملک کے اندر جادوگر پائے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ بول بالا تھا، اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ جادو کے معاملات میں جو ہے ان کا عمل دخل رہا ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فرعون نے جو ہے تمام جادوگروں کو بلانے کا اعلان کیا، تاریخ طے کی گئی، دن طے کیا گیا، میدان طے کیا گیا کہ فلاں میدان میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں موسیٰ اور تمام جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ تمام جادوگر آئے، شہر کے اندر پائے جانے والے فرعون کی جو اس کی سلطنت تھی اس میں رہنے والے تمام جادوگر وقت متعینہ پر آ گئے، اور جادوگروں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے فرعون اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر جو غالب آ گئے تو ہمیں تو کیا انعام دے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ انکم لمن المقربین، اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا، اگر موسیٰ تمہارے علم کی بنیاد پر ہار گیا اور وہ جو ہے شکست کھا گیا تو تم کو میں اپنے مقرب ترین لوگوں میں شامل کروں گا، میرے جو درباری ہیں جو میرے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے رہتے ہیں ان میں تم کو شامل کر دوں گا۔ اور ایک عام آدمی کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ ان کو اپنے دربار میں جو ہے متعین کر دے۔ لہذا تمام جادوگر خوش ہو گئے، اب جو ہے مقابلے کا دن آ گیا، وہ گھڑی آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وجاء السحرۃ فرعون، تمام جو فرعون کے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے میدان میں جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نحن الملقین، کیا اپنا جو ہے عمل تم پہلے دیکھتے ہو یا ہم لوگ جو ہے ظاہر کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القو، تم لوگ اپنا جو ہے معاملہ پہلے پیش کر دو۔ تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے اپنا عمل تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پہلے اپنا عمل تم کو پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ فلما القوا، جب ان لوگوں نے اپنے لاٹھیاں ڈالی زمین پر، رسیوں کو زمین پر ڈالا تو وہ سارے کے سارے لاٹھیاں اور سانپ جو ہے، جو لاٹھیاں تھے رسیاں تھے وہ سانپ بن گئے، اور اصل میں وہ سانپ نہیں تھے۔ جادو کی تعریف اصل میں یہی ہے۔ سحر جو لفظ ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات اس کا تذکرہ کیا۔ سحر کے معنی کیا ہے؟ اصل چیز سے ہٹا کر جو ہے دوسری چیز کو وہاں پر لا کر پیش کر دینا۔ اب یہاں پر موبائل فون ہے، موبائل فون یہاں پر ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو کیسا پیش کرنا کہ یہ کوئی پرندہ ہے، یہ کوئی چڑیا ہے، یہ کوئی کبوتر ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا دستی ہوتی ہے، رومال ہوتا ہے، رومال کو اس طرح سے ہلاتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کبوتر بن جاتا ہے۔ تو اصل حقیقت کو جو ہے ختم کر کے باطل چیز کو پیش کرنا اور لوگوں کی آنکھوں پر نظر کا دھوکہ کرنا، اسی کا نام جادو ہے۔ ورنہ جادو حقیقت میں جو ہے کوئی اثردار چیز نہیں ہے۔ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم شامل حال نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج جادو کے معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایک بار ہاسپٹل چلے گئے، دو بار ہاسپٹل چلے گئے، رپورٹ کروائی، نارمل رپورٹ آ گئی، اب پریشان لگ جاتی ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر کسی نے کروا دیا۔ سر میں درد ہے، 2-3 بار ٹیبلٹ کھا لیں گے، اس
کے بعد پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ہم پر کسی نے اثر کر دیا، ہم پر جادو کا معاملہ ہو گیا۔ یہ اکثر جو ہے معاملات مسلمانوں میں دیکھے جا رہے ہیں، اور آپ بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں، کتنے زیادہ مسلمان خواتین جو ہے برقعوں میں درگاہوں پر باباؤں کے پاس مرشدوں کے پاس نظر آتی ہے، اور افسوس کی بات تو یہاں تک آتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم ہندوؤں، پنڈتوں، پجاریوں، یہاں تک کہ حجاموں کے پاس مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمان عورتوں کی کثرت ہے بڑے بڑے شہروں کے اندر۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے بے وقوف بنانے کے معاملات ہیں اور لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے معاملات ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے، جن جادوگروں نے اپنے لاٹیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دی تھی، وہ حقیقت میں رسیاں اور لاٹیاں ہی تھی، لیکن ہوا کیا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، اور لوگوں کو دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹیاں جو ہے سانپ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا، انہوں نے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ جب سارے جادوگروں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو جب تمام کے تمام لاٹیاں رسیاں جو ہے سانپ بن کر پھرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا، تھوڑا سا ڈرنے لگے۔ اللہ نے تسلی دیا، فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تم ڈرو مت، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی زمین پر لاٹھی ڈالی، وہ حقیقت کا اژدہا سانپ بن گیا، صرف لوگوں کی نگاہوں پہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت کا وہ سانپ بن گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سانپ بنا تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنے لاٹھیاں رسیاں زمین پہ ڈالے گئے تھے وہ سارے کے ساری چیزوں کو وہ نگل گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر جادوگر تو جانتے تھے ان کا عمل کیا ہے، اب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو موسیٰ نے عمل کیا ہے یہ عمل جادو کا عمل نہیں ہے۔ فوری انہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ موسیٰ نے جو عمل پیش کیا ہے یہ عمل جادو کا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے نازل کردہ عمل ہے، یہ حق ہے، اور یہ ہمارا جو عمل ہے یہ باطل ہے۔ تمام جادوگروں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کے ذات پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ منظر ہوا اب فرعون پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہاں تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا، میں نے بلایا تھا موسیٰ کو شکست دینے کے لیے اور یہاں پر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس نے دھمکی دی اور کہا اگر تم لوگ ایمان سے پہلے تو کہا کہ تم لوگ کس کے اجازت سے ایمان میں داخل ہو گئے ہو؟ فرعون نے کہا جادوگروں سے کہ تم کو میں نے بلایا ہے، یہاں پر تم کو میں نے دعوت دی ہے، اب تم موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، میری اجازت کے بغیر تم جو ہے کیسے ایمان لاتے ہو؟ پہلے تو یہ کہا فرعون نے۔ اب ان لوگوں نے کہا جادوگروں نے کہ اے فرعون اب تو جو کرنا ہے کر لے، ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی اور کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر تم لوگ ایمان سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اور تم تمام کو جو ہے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، جب جادوگروں نے اپنے ایمان میں مضبوطی دکھائی، اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے، ایمان سے وہ لوگ نہیں پھرے، تو فرعون نے جو ہے تمام جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا۔ وہ بھی کیسے؟ کسی کا اگر دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو اس کا بایاں پیر کاٹا گیا، کسی کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو اس کا دایاں پیر کاٹا گیا، مخالف سمت میں جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور تمام جادوگروں کو فرعون نے پھانسی پر لٹکا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے اس طرح سے فرعون کا اور جادوگروں کا جو ہے حال بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی بنی اسرائیل مشقت میں تھے، تکالیف میں تھے، فرعون کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے، تمہارے نبی بن کے آنے کے باوجود بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، تمہارے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے اس پیغمبر نے تسلی دی اور کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے جو ہے مدد طلب کرتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرعون پر اور اس کے ذریت پر، اس کی آل اولاد پر جو ہے مختلف عذابات کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اللہ رب العالمین نے ترتیب وار جو ہے فرعون
पर 5 किस्म के अज़ाबात को नाजिल फरमाया। सबसे पहला अज़ाब अल्लाह ने भेजा फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान, तूफान का अज़ाब उस पर भेजा गया। जब कभी अज़ाबात आते गए, फिरौन जो है थक गया, मूसा के पास आता है, दरखास्त करता है, ऐ मूसा अपने रब से दुआ करके अज़ाबात को हटा लो। फिरौन कहता था, हालांकि वो जानता है इस बात को कि हकीकत में अल्लाह कौन है, इसलिए बार बार मूसा के पास आता है और कहता है कि ऐ मूसा तुम्हारे रब ने जो अजाब नाज़िल किया है इस अजाब को हटा ले, अल्लाह से दुआ करके। अल्लाह ने आगे फरमाया जब कभी उनसे अजाब हटा लिया जाता वो फिर से जो है दोबारा सरकशी पर और नाफरमानी पर जो है आमादा होता थे। सबसे पहला अजाब तूफान का आया। अल्लाह रब्बुल आमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उस अजाब को हटा लिया। जब फिरौन ने दोबारा सरकशी की, अपनी नाफरमानी में तकब्बुर में आगे बढ़ता ही गया, अल्लाह ताला ने दूसरा अजाब नाज़िल फरमाया वल जरादा, टिड्डियों का अजाब। टिड्डी आपने देखा होगा, अक्सर बारिश के मौसम में टिड्डियां आते हैं, कहीं खेतों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं घरों में टिड्डियां जो आ जाती हैं और ये टिड्डियों का खाना इस्लाम में हलाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए 2 मुर्गे और 2 खून को अल्लाह ने हलाल किया है। 2 मुर्गे और 2 खून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हलाल किया है। मुर्गे कौन से हैं? एक मछली, समंदर में पाए जाने वाले मछलियां जो अगर मर भी जाए वो भी हलाल है, और दूसरा टिड्डी, अगर टिड्डियां मर भी जाए तो उनका खाना हलाल है, जायज है। और 2 खून क्या है? कलेजी और तिल्ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के अंदर इस बात का तज़किरा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन पर टिड्डियों का अजाब नाज़िल किया। उनके बिस्तरों में टिड्डियां, उनके घरों में टिड्डियां, उनके बर्तनों में टिड्डियां, उनके तमाम खेतों को जो है अल्लाह फिरौन के और उसके मानने वालों के जो है खेतों को टिड्डियों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर से फिरौन मूसा के पास आता है, कहता है कि ऐ मूसा रब से दुआ करो कि अजाब को दूर कर दिया जाए। उन्होंने दुआ फरमाई, अल्लाह ने अजाब को हटा लिया। फिर सरकशी पर आमादा हुआ, अल्लाह ने फिर फरमाया कि तीसरा उसके अजाब जो है कोमल का भेजा गया, चूहों का अजाब नाज़िल किया गया। सर में जो चूह होती है उन चूहों का अजाब अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। कपड़ों में, बिस्तरों में, खाने में, पानी में, हर चीज में जो है अल्लाह ताला ने फिरौन के चूहों को भेज दिया, ये भी अजाब हटा लिया गया। उसके बाद वो ज़फ़ादे, मेंढक का अजाब अल्लाह ने भेजा। हर जगह मेंढक, सोने जाते मेंढक आ जाते, बैठने जाते वहां मेंढक ही मेंढक नजर आते, खाना खाने बैठते बर्तन के अंदर मेंढक आ जाया करते, पानी पीने जाते गिलास में मेंढक आ जाया करते थे। अल्लाह ने ऐसे अजाब को नाज़िल फरमाया। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो भी अजाब दूर कर दिया गया। उसके बाद आखिरी अजाब नाज़िल किया गया, वह दम, खून का अजाब अल्लाह ने भेजा। जितना पानी उन लोगों के पास था, इस्तेमाल का पानी हो, पीने का पानी हो, फिरौन और उसके मानने वालों के पास वो तमाम का तमाम पानी जो है खून बना दिया गया। और बाज़ रिवायात में आता है कि फिरौन और उसके मानने वाले गिलास में पानी लेते, जब तक गिलास में पानी है वो पानी है, लेकिन जैसे ही वो लोग पीने के लिए अपने करीब गिलास को कर लेते वो खून बन जाया करता था। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन पर मुख्तलिफ अज़ाबात को नाज़िल किया। और ये अज़ाबात जो नाज़िल किए जाते हैं, चाहे वो फिरौन पर हो, चाहे वो किसी और पर हो, आज के जमाने में भी अल्लाह के जो अज़ाबात आते हैं हम देखते हैं, कहीं पर अजाब जो है ज़लज़लों का आ रहा है, कहीं पर तूफान का अजाब आता है, कहीं पर बारिश नाज़िल न होने का अजाब आता है। ये सारे अजाबात क्यों भेजे जाते हैं? ताकि ईमान वाले बंदे ईमान में मजबूत हो जाए, जो लोग नाफरमानी में मुलव्विस है वो अल्लाह से तौबा करने वाले बन जाए। यानी एक मानो ये समझिए कि ये अल्लाह रब्बुल आमीन की जानिब से नाज़िल होने वाले अज़ाबात हमारे लिए एक मोहलत होती है। अल्लाह ताला ने फिरौन को भी बेशुमार औकात में अल्लाह ने मोहलत उसको अता फरमाई, बेशुमार मोहलतें उसको दी गई, कई किस्म के अज़ाबात से उसको दो चार किया, अज़ाबात फिर दूर कर दे गए। लेकिन जब फिरौन ने जो है अपने सरकशी को, अपनी नाफरमानी को, तकब्बुर को उसने नहीं छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल आमीन ने आखिर में उसको जो है पानी में डुबा दिया। उसका भी अल्लाह रब्बुल आमीन ने यहाँ पर तज़किरा बयान फरमाया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आमीन ने बयान फरमाया कि जब फिरौन जो है और उसके मानने वाले सारे के सारे पानी में डूब गए, उसको अल्लाह ने खत्म कर दिया, हलाक कर दिया। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया था, ताकि आपको अल्लाह ताला तौरात अता फरमाए और कुछ औरात आपको दे, जिसमें जो अहकामात थे, जिसमें जो है बनी इस्राइल के लिए नसीहत की बातें थी, वो देने के लिए अल्लाह रब्बुल आमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है
کوہ طور پر بلایا. 40 راتوں کا ان کا وہاں پر قیام تھا اور وہاں پہ جب گئے اللہ سے کلام کیا, اللہ رب العالمین سے باتیں ہونے لگی تو وہاں پر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں. اس لیے فرمانے لگے قال ربی ارنی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے, میری یہ آرزو ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں, تیرا دیدار کروں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور ایک عقیدے کی بات یاد رکھ لیں, آج تک کسی نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا, نہ کسی ولی نے دیکھا, نہ کسی نبی نے دیکھا, نہ کسی فرشتے نے دیکھا, کسی آنکھ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی زیادہ بلندی پر ہے. انشاءاللہ جب عرش کے بارے میں باتیں آئیں گی تب بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندی پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر آپ گئے, وہاں کا مشاہدہ آپ نے کیا, جب سارے مناظر آپ نے دیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فرشتے موجود تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے, اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام بنایا ہے, اس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ کے معنی پیڑ کا درخت, منتہا کے معنی آخری بارڈر, یعنی اس کے بعد کوئی مخلوق اس بارڈر کو پار کر کے نہیں گئی آج تک. اللہ کے فرشتے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخلوقات کی آنے جانے کی حد ہے, اس کے آگے کسی مخلوق نے قدم نہیں رکھا. نہ جبرائیل آگے گئے, نہ میکائیل آگے گئے, نہ اسرافیل آگے گئے, نہ کوئی فرشتہ اس مقام سے آگے گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آگے بلایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جہاں تک بلانا چاہا مجھے بلایا اور اللہ نے مجھ سے کلام کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ سے جو باتیں کی وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا آپ نے دیدار نہیں کیا. کسی دنیاوی انسان نے, کسی دنیاوی مخلوق نے آج تک اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا. یہ دیدار صرف اور صرف قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کو نصیب ہوگا. جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا. جو لوگ جنت میں رہیں گے ان تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے سوال کرے گا. جنت کے اندر جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے, تمہیں اور کیا چاہیے. اللہ سوال کرتا جائے گا. جنتی کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو یاد دلائے گا کہ تم لوگ یہ بھول رہے ہو, اسے یاد کرو, اس سے سوال کرو. اللہ یاد دلاتا جائے گا, یہ مانگتے جاؤ, یہ مانگتے جاؤ, یہ سوال کرتے جاؤ. جنتی جو ہے اللہ کے کہنے پر وہ تمام چیزیں مانگتی جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آخری جو نعمت عطا فرمائے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام جنتوں کو جو ہے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب فرمائے گا. تو اس آیت کو لے کر بعض گمراہ فرقے جیسے معتزلہ ہے, خوارج ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر صاف فرما دیا لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, آخرت میں بھی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ باطل عقیدہ ہے, یہ گمراہ عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اللہ کے دیدار کا تذکرہ فرمایا ہے جو قیامت کے دن اہل حق کو جو ہے نصیب ہوگا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا کوہ طور پر قیام آپ نے کیا, اس کے بعد اب جب واپس آئے, آنے کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ میں تورات کے تختیاں تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے قوم کی ذمہ داری دی تھی. کہا تھا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں, میری غیر موجودگی میں قوم کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے. قوم گمراہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کہیں راہ راست سے نہ بھٹک جائے, ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ, جیسے ہی موسیٰ اپنی قوم میں آئے غضبان آصفا, بڑے غصے میں آ گئے. دیکھا کہ قوم کے لوگ جو ہے ایک بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, ایک بچڑے کی عبادت وہ لوگ کر رہے تھے. اس کو جب دیکھا تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور اس کے بعد اپنے بھائی سے کہنے لگے بِئْسَ مَا خَلَقْتُمُونِی مِن بَعْدِی, اے میرے بھائی تم نے میرے جانے کے بعد جو ہے بہت ہی بری جو ہے نیابت کی ہے. یعنی تم کو میں نے نائب بنایا تھا, تم کو میں نے ذمہ داری عطا فرمائی تھی, تم نے یہ کیا کیا. تمہارے ہوتے ہوئے قوم کے لوگ ایک
बछड़े की इबादत में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से हारून अलैहिस्सलाम के सर के बालों को, दाढ़ी के बालों को पकड़ के खींचा और उनसे गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मैं क्या करता, मैं अकेला हूँ, इधर पूरी की पूरी कौम जो है मेरी मुखालिफत में है। अगर मैं इनसे ज्यादा कहता, अगर मैं ज्यादा इन पर जोर देता तो करीब था कि ये लोग मुझे मार डालते, मैं क्या करता। और मूसा अलैहिस्सलाम सारे अंबियाओं में सबसे ज्यादा गुस्से वाले नबी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के पास, सही बुखारी की हदीस है कि उनके पास जो है मौत का फरिश्ता आया और तमाम अंबियाओं के साथ ये मामला रहा है। जब कभी किसी नबी को अल्लाह ताला ने रूह निकालना चाहा उस नबी की, तो उसे इजाजत दी जाती थी। हर नबी के साथ ये मामला रहा, आम इंसानों के साथ ये मामला नहीं होगा, लेकिन अंबियाओं के साथ ये मामला रहा। जब कभी किसी नबी की रूह को कब्ज करना होता, अल्लाह ताला पहले मौत के फरिश्ते को उनके पास भेजता, उनसे सवाल किया जाता कि क्या आपकी रूह कब्ज करने की इजाजत है। अगर वो इजाजत देते तभी उनकी रूह अल्लाह ताला कब्ज करवाता था। यही मामला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। और अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है मौत का फरिश्ता भेजा गया। वो फरिश्ता इंसानों के शक्ल में आया और आने के बाद जो है सवाल किया, ए मूसा, आपकी रूह कब्ज करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है। उनको क्या मालूम, उन्होंने सोचा कि आम आदमी है, ये समझ के जो है इतना जोर से उसको चमाटा मारा कि उसकी आंख फूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरिश्ते की आंख फूट गई। फरिश्ता जो है फरजा इला रब्बी, अल्लाह के दरबार में चला गया, वापस जाके कहने लगा, अरसलतनी इला अब्दी ला युरीदुल मौत, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास क्यों भेजा जो मौत को चाहता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आमीन ने जो है फरिश्ते को दोबारा आंख लगा दी। फरद्दल्लाहु ऐनहु, अल्लाह ने उसको दोबारा आंख लगा दी और कहा कि इर्जी, दोबारा मूसा के पास जाओ और जाके कहो, उससे कहो, यह कहो, अपने हाथ को जो है वो एक बैल के पीठ पर फेरे, एक बैल के पीठ पर जो है अपने हाथों को फेरे। जितने बार उस पीठ उसके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल वो दुनिया में जिंदा रहेगा। जब फरिश्ता दोबारा आया और कहने लगा कि अल्लाह ताला ऐसा ऐसा कहता है, तो अपने हाथ को जो है एक बैल के पीठ पर फेरो और जितने बार तुम्हारे उस हाथ के नीचे आएंगे उतने साल दुनिया में तुम रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, ऐ रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, सुम्मा माज़ा, उसके बाद क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा मौत, उसके बाद तो मरना ही है, हर किसी को मरना है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ और फरमाने लगे कि अल्लाह, जब मरना है तो अब मरना है, लिहाजा अभी मेरी रूह को जो है कब्ज कर लिया जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने दो दरखास्त फरमाई और कहा कि अल्लाह, मेरी रूह को कब्ज तो कर लीजिए, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये दुआ है आपसे कि मेरी रूह को जो है उस मुकाम पे कब्ज किया जाए जहां से बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल करीब हो जाता हो, इतना करीब कि अगर एक पत्थर फेंका जाए तो वो पत्थर बैतुल मुक़द्दस में जाकर गिर जाए। ये उन्होंने दरखास्त फरमाई। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं वहां पर जाता, फलो कुंतु, अगर मैं तुमको वहां पर ले जाता और ले जा सकता तो मैं तुमको जरूर दिखाता कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो कहां पर है। आपने वज़ाहत के साथ फरमाया कि उनकी कब्र जो है लाल पत्थर के करीब में जो है रास्ते में अल्लाह के रसूल पैगंबर की जो है वहां पर कब्र मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आमीन ने यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि उन्होंने जब कौम के लोगों को देखा कि वो बचने की इबादत में लगे हुए हैं, तो उनके हाथ में जो तौरात के औरात थे, तौरात की तख्तियां थी, उसे जमीन पर डाल दिया और गुस्से में जो है अपने भाई को मुखातब करते हुए कहने लगे कि तुमने ये क्या किया। उसके बाद जो है जब गुस्सा ठंडा हुआ, उसके बाद तौरात की तख्तियों को उठाया और वहां उठाने के बाद जो है कौम के लोगों के सामने आए और उनके सामने जो है अल्लाह ताला की बातों को पेश किया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आमीन ने फरमाया कि वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी जो रहमत है उस रहमत ने तमाम चीजों को घेरे में लिया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं और उसके बाद कसम
منها رحمۃ بین الجمیع الخلائق، اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں میں سے ایک حصے کو دنیا میں نازل کیا۔ اس ایک حصے کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے درندے، بڑے بڑے وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، بڑے بڑے وحشی جانور، شیر ہے، چیتے ہیں، ببر ہے، بھیڑیے ہیں، اپنی اولاد سے محبت جو کرتے ہیں وہ ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ باقی کے جو 99 حصے ہیں وہ کہاں استعمال کیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَآخَرَ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس 99 حصوں سے قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ساری چیزوں پر جو ہے محیط ہے، تمام چیزوں کو وہ گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا یا ہفتے کے دن کے بارے میں جو ہے حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنے سے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی آزمائش تھی، اور جس دن ان کو منع کیا جاتا تھا اسی دن مچھلیاں تالاب میں زیادہ آ جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بطور امتحان ان کا جو ہے یہ معاملہ کیا، تو بہرحال اس وقت جو ہے 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں جو ہے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے اور شکار کرنے لگے۔ دوسری وہ جماعت تھی جو ہفتے کے شکار کرنے والوں کو شکار کرنے سے منع نہیں کرتی تھی، اور تیسری وہ جماعت تھی جو لوگ جو ہے ان کو منع کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شکار کرنے والے قوم تھی اور جو منع نہیں کرنے والے قوم تھی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے بندر اور سور بنا دیے، اور جو لوگ ان کو منع کرتی تھی اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے نجات عطا فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے اچھے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے، جب کبھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے اور خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے بعد جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، نہ تضرعا وخفیا، آہستگی کے ساتھ بلند آواز کو نہیں کرتے ہوئے، یہ لوگ جو ہے غافل لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں غافل لوگ ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انفال کی تلاوت کی گئی۔ انفال کے معنی اصل میں یہ انفال نفل سے ہے جس کے معنی زیادہ، اور اس میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا حال بیان فرمایا۔ مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام کے لیے مال غنیمت حرام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے جو ہے غنیمت کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الانفال للہ وللرسول، کہ غنیمت کا جو مال ہے وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے جو ہے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ پھر آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے لوگوں اس بات کو جان لو کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اعراض کرنے والے، اللہ کے آیتوں کے ساتھ تکبر کرنے والے، اللہ کے احکامات کے ساتھ انکار کرنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ اس بات کو جان لیں ان اللہ مولاکم، کہ تمہارا ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، نعم المولا و نعم النصیر، جو بہت ہی بہترین کا ساز ہے اور بہترین جو ہے مدد کرنے والا ہے۔ ساری کائنات میں اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والی اگر کوئی ذات ہے، ساری کائنات کو جو ہے کہ اختیارات اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات کو روگردانی کرنے والے لوگ اس بات کو جان لیں
کہ ہم جو کھاتے ہیں, ہم جو پیتے ہیں, ہم جو پہنتے ہیں, ہم جس زمین پہ رہتے ہیں, جس آسمان کے نیچے رہتے ہیں, جس پانی سے ہم لوگ سیاح ہوتے ہیں, وہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کی نعمتوں کو لے کر اللہ کا انکار کرنا, اس کی نافرمانی کرنا, یہ بہت ہی زیادہ جہالت اور نادانی کی بات ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس 90 پارے کے اندر ان تمام باتوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ باقی کی باتیں سورہ انفال کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ کل کے درس میں آتی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنائے, ہمارے اعمال میں اخلاص للہیت پیدا فرمائے, ہر قسم کی چھوٹی بڑی ریاکاری سے دکھلاوے سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرما دے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.